فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی، اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمشنر کو ملنے۔ آ جاؤ میر صاحب، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سائفر کی بات کریں نا، مختصر کر کے پھر اس میں آ جائیں۔ ہاں تھوڑی سی وہ کر کے نا، تیار ہو گئے ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تو سب سے بڑی خوشخبری ہے سائفر کیس میں ضمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور حاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا۔ اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے۔ آج سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس، ہم نے کل 4 پٹیشنز فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی، اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے۔ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 MPO کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے۔ آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے۔ ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ فیلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے، کچھ علاقوں میں پروپوزل اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے، اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے، سب نے دیکھا ہے، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج جسٹس سطر مدن اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے۔ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مدن اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا، آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں
ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے، ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا، تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان ریٹرننگ افسر سے، کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کارروائی میں ملوث رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا۔ تھینک یو۔ بہت ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھیا ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کے اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہوا ہے، جس کو جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے، کائنڈلی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں۔ اس میں دو چیزیں آپ نے دینی ہیں، ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں، اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو نریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بر وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے۔ یہ پورے 2 دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کائنڈلی اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں، اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا آج کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی اور خان صاحب کی، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا کسی اور مقدمے میں انہیں جو ہے وہ گرفتار ہونے ہیں؟ دیکھیں، اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بیل پٹیشن موو کر چکے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ہاں لیول پلینگ فیلڈ کی مجھے بتائیں گے تو میں شروع کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس میڈیا کے توسط سے پوری قوم کو حقیقی آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو آج سائفر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیل الاؤ کر دی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی۔ اس کے ساتھ کیونکہ آج میں کورٹ میں جب بیل شروع ہوئی تو ڈیورنگ بیل ادھر سے آئیں آ جاؤ میں صاحب، نیاز بھائی کدھر ہیں؟ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سائفر کی بات کریں نا، سر کر کے پھر اس میں آ جائیں گے۔ ہاں تھوڑی سی وہ کر کے نا تیار ہو گئے ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تو سب سے بڑی خوشخبری ہے سائفر کیس میں ضمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور خواجہ آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا۔ اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے۔ آج سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں
تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل پرسوں ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس. ہم نے کل 4 پٹیشنز فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی. اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 MP کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے. آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے. ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے. ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں، تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ، فلڈ، ان کو اٹھا کے لے گئے. کچھ علاقوں میں پروپوزر اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے اور FIR ان کے خلاف کٹ رہی ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے، سب نے دیکھا ہے. اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں. اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی. یہ بھی آج جسٹس سطر مدن اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے. پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مدن اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا، آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے، ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا. تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے. ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان ریٹرننگ افسر سے، کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کارروائی میں ملوث رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے. اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا. تھینک یو. بہت ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھیا، ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی. پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کے اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہوا ہے. جس کو جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے، کائنڈلی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں. اس میں 2 چیزیں آپ نے دینی ہیں. ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں، اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو نیریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بروقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے. یہ پورے 2 دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کائنڈلی اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں، اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا آج کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی اور خان صاحب کی، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا کسی اور مقدمے میں انہیں جو ہے وہ گرفتار؟ دیکھیں، اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بیل پٹیشن موو کر چکے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے. بہت شکریہ. مجھے بتائیں گے تو میں شروع کروں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس میڈیا کے توسط سے پوری قوم کو حقیقی آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو آج سائفر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیل الاؤ کر دی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی. اس کے ساتھ کیونکہ آج میں کورٹ میں جب بیل شروع ہوئی تو ڈیورنگ بیل ادھر سے آئیں. آ جاؤ میر صاحب، نیاز بھائی کدھر ہیں؟ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو سائفر کی بات کریں نا. مختصر کر کے پھر اس میں آ جائیں. ہاں تھوڑی سی وہ کر کے نا. بھائی تیار ہو گئے ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک تو سب سے بڑی خوشخبری ہے سائفر کیس میں ضمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی. جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا. اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور خواجہ آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں. جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا. اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے. آج سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا. مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹائمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل پرسوں ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس. ہم نے کل 4 پٹیشنز فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی. اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 MPO کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے. آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے. ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے. ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ فیلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے، کچھ علاقوں میں پروپوزل اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے. اور ایف آئی